السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم کے رخ کی جس کو بھی زیارت ہوتی ہے، سرکار دو عالم کے رخ کی جس کو بھی زیارت ہوتی ہے، صدقے میں رسول اکرم کے جنت کی بشارت ہوتی ہے۔ اور نعت نبی کی محفل ہو اور جاری زباں پر صلی علی، نعت نبی کی محفل ہو اور جاری زباں پر صلی علی، ان پاک مبارک لمحوں کی ہر سانس عبادت ہوتی ہے، ان پاک مبارک لمحوں کی ہر سانس عبادت ہوتی ہے۔ اور جہاں کے بادشاہوں سے کیا ہم نے کنارہ ہے، در افضل کی چوکھٹ پر ہوا جب سے گزارا ہے۔ غلامی کی ہے یہ معراج کے میدان محشر میں، غلامی کی ہے یہ معراج کے میدان محشر میں، شاہ خود ہی یہ فرما دیں کہ آ تو ہمارا ہے، شاہ خود ہی یہ فرما دیں کہ آ تو ہمارا ہے۔ آئیے ایک مرتبہ بآواز بلند بارگاہ رسالت مآب و آل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین و سامعین کرام، شب برات کے متعلق یوں تو بے شمار احادیث اور فضائل آپ کے ذکر کیے گئے شب برات کے حوالے سے، لیکن آج خطبہ مسنونہ میں اس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے آج کی رات کی عظمت و رفعت کو بھی بیان کیا، اور اس کے پس منظر شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی واضح فرمایا۔ آیت مبارکہ یعنی سورہ کا آغاز، سورۃ الدخان کا آغاز حروف مقطعات سے کیا، اور سب سے پہلی آیت حامیم نازل فرمائی۔ حاضرین کرام، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھائے رکھیں کہ قرآن پاک میں چند آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا ترجمہ رہتی دنیا تک کوئی بیان نہیں کر پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چند آیتیں نازل فرمائی جو صرف نازل کرنے والا رب جانتا ہے، اور جس پر نازل ہوئے وہ مصطفیٰ جان رحمت جانتے ہیں۔ علماء ربانیین نے ارشاد فرمایا، پورا قرآن جن کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگوں کی ہدایت دینے والی کتاب ہے، لوگوں کو راستہ بتانے والی کتاب ہے، لوگوں کو راہ دکھانے والی کتاب ہے، ایسی کتاب جس سے لوگوں کو ہدایت ملے، ایسی عظیم کتاب میں ایسی چند آیتیں جس کا مطلب خود رب جانے اور مصطفیٰ جانے، ایسی آیتیں نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ علماء ربانیین نے ارشاد فرمایا کہ حروف مقطعات ایسی آیتیں ہیں جن کا مطلب صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، سوائے ان دو کے کسی کو اس کا علم نہیں حاصل، سوائے ان دونوں کے کوئی ان آیتوں کا مفہوم اور مطلب نہیں جان پائے گا۔ اس کا مقصد بیان کیا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کے ذریعے آیتوں کے نزول کو دیکھ کر بعضوں نے یہ سمجھا کہ رسول پاک علیہ السلام کو جبریل پڑھانے کے لیے آتے ہیں، جبریل امین رسول پاک علیہ السلام کے استاد ہیں،
رب تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس نے عالم الغیب ہونے کے اعتبار سے جواب دے دیا، دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں جبریل ضرور آیتیں لے کر آئیں گے، لیکن جبریل صرف آیتیں پہنچانے والے ہیں، جبریل کو آیتوں کا مفہوم نہیں معلوم ہے، جبریل تو بس خادم ہے دربار مصطفیٰ کے، رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں آیتیں پہنچانا ان کا کام ہے، پڑھانا جبریل کا کام نہیں، بلکہ پڑھانا تو خود رب نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہی ہے جس نے مصطفیٰ کو قرآن کی تعلیم دی ہے۔ رب یہی بتانا چاہتا ہے، ارے لوگوں، اگر جبریل تعلیم دینے والے ہوتے تو جبریل کو پھر الف لام میم کا مطلب بھی معلوم ہوتا، جبریل کو کاف ہا یا عین صاد کا مطلب بھی معلوم ہوتا، جبریل کو ہا میم کا بھی مطلب معلوم ہوتا، جبریل کو ہا میم عین سین قاف کا بھی مطلب معلوم ہوتا، لیکن یہ مطلبہ جبریل کو پتا نہیں ہے۔ وہ جبریل امین رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جب آیت پاک نازل کی کہا کاف، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا علم تو میں جان گیا، کہا ہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا فہیم تو میں سمجھ گیا، یا عین صاد، جب جبریل کہتے جاتے رسول پاک علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ جبریل تم نے جو آیتیں لائی اس کا مفہوم میں سمجھ گیا۔ جبریل امین آخر میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے اسے مطلبوں کو کیسے جان لیا ہے، جبکہ میں لا رہا ہوں لیکن میں خود ان کا مفہوم نہیں جانتا، اگرچہ کہ آیتیں لے کر آنے والا ہوں لیکن ان آیتوں کے مفہوم سے میں واقف نہیں ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبریل جس رب نے تمہارے ذریعے سے آیتیں نازل فرمائی ہے وہی رب ہے جس نے مجھ کو ان آیتوں کا مفہوم سکھا دیا۔ اور آج کی رات کی عظمت و فضیلت کو ظاہر کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حامیم رکھ کر یہ پیغام دے دیا، دنیا والوں آج کی رات مجھے پکارنے کی رات ہے، آج کی رات میری بارگاہ میں دامنوں کو پھیلانے کی رات ہے، آج کی رات توبہ کرنے کی رات ہے، آج کی رات میری بارگاہ میں کھڑے رہنے کی رات ہے، لیکن یاد رکھو میری بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ تو ساتھ میں میرے مصطفیٰ کا تصور بھی رہنا، میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں نہیں آنا، میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلانا، جب بھی میری بارگاہ میں آؤ تو میرے مصطفیٰ کو یاد کرتے ہوئے آنا، اور کیسے یاد کرنا، حامیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آج رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں، اس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں جس کی قربت میں صرف اور صرف آپ کہنے والے ہیں، وہ جانکاری دینے والا ہے اور جانکاری آپ لینے والے ہیں۔ یا رسول اللہ ایسے عظیم الشان آپ کو بنانے والے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، یہ تصور لے کر ہمیں آج کھڑے رہنا۔ دنیا میں آج کی رات کھڑے رہنے والوں کی کمی نہیں ہے، آپ اشتہارات پڑھیں گے، اخبارات پڑھیں گے تو یہ بات واضح ہوگی کہ جو عظمت مصطفیٰ نہیں بیان کرتے، رسول پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، آج کی رات وہ بھی جاگ رہے ہیں۔ آج کی رات فضائل شب برات کے عنوان سے پوسٹر چھاپ رہے ہیں، کیا مطلب یہی ہے کہ جاگنے والوں کی کمی نہیں ہے، یہ تصور لے کر جاگنا ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں جس نے مصطفیٰ جان رحمت جیسی عظیم ہستی کو پیدا فرمایا، جس نے اپنا ایسا حبیب کردگار کو پیدا فرمایا، جس نے اپنا ایسا رازدار کو پیدا فرمایا، اور آگے فرمایا والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی۔ حاضرین کرام، قرآن پاک کو روشن کتاب کہا گیا اور قسم کھائی گئی، قسم کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ روشن کتاب کی قسم ہے۔ علماء ربانیین نے ارشاد فرمایا، لوگوں والکتاب المبین کہہ کر اللہ نے جہاں قرآن کی شان بیان کی ہے وہیں پر عظمت مصطفیٰ بھی بیان فرما رہا، اور عظمت مصطفیٰ ایسے کہ قرآن روشن کتاب ہے، اور کوئی شے کو روشن کرنا ہو تو کسی جگہ کو روشن کرنے کے لیے روشنی دینے والی چیزوں کی ضرورت پڑا کرتی۔ ہم اگر بارگاہ محبوب سبحانی کی مسجد میں جمع، مسجد روشن ہے تو یہ قلقبے ہیں، یہ بلب ہیں جنہوں نے مسجد کو روشن کر رکھا۔ کوئی کہے کہ مسجد روشن ہے اور مسجد کو روشنی دینے والے بلبوں کا انکار کرے تو وہ عقل مند نہیں ہوتا۔ مسجد روشن ہے مطلب یہ کہ مسجد کو روشن کرنے والی کوئی شے ہے جس نے مسجد کو روشن کر رکھا۔ مسجد کی روشنی کی بات کرتے ہی خود بخود یہ بات ذہن میں آ جائے گی کہ وہاں بلب جلے ہوئے ہیں، وہاں ٹیوب لائٹ لگائی گئی ہے، وہاں پر ڈے لائٹ لگائی گئی ہوگی، تبھی تو روشنی کا اہتمام ہوا۔ مسجد روشن ہے کہنا
خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسجد میں ایسی کوئی چیز لگی ہوئی ہے جس نے مسجد کو روشن کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انداز نزول قرآن پر قربان جائے۔ ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین، کہ روشن ہے، قسم ہے روشن کتاب کی۔ دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں جو کتاب کی قسم کھائی جا رہی ہے یہ کتاب روشن کتاب ہے۔ اب ہم بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں مولا جب یہ کتاب روشن ہے تو پھر روشنی دینے والی ذات کون سی ہے؟ کیونکہ جب کوئی چیز روشن ہوتی ہے تو روشنی دینے والی چیز کے ذریعے روشن ہوتی ہے۔ جب کتاب مبین یہ قرآن روشن کتاب ہے تو یہ کتاب کو روشن کیا کس نے ہے؟ علماء ربانیین نے جواب دیا لوگوں قرآن پڑھو سمجھ میں آئے گا۔ رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا ہے اور کتاب مبین آیا ہے۔ رب یہی بتانا چاہتا ہے کہ قرآن روشن ہے اور اسی قرآن کو روشن کرنے والے حبیب پاک رسول پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی ہستی نے ذات کریم آنا نے قرآن کو روشن کر رکھا ہے۔ اب جب بھی قرآن نور پاک مصطفیٰ کی روشنی میں پڑھو گے قرآن میں روشنی ملے گی، قرآن سے ہدایت ملے گی، قرآن سے رہنمائی ملے گی، قرآن سے راستہ ملے گا۔ اور جیسے ہی قرآن کو نور پاک مصطفیٰ سے الگ کر دو گے تو قرآن میں اجالا نہیں رہے گا، قرآن کتاب مبین نہیں ہوگی، بلکہ قرآن خود کہتی ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن ہے جس سے کئی پڑھ کر گمراہ ہوئے، کئیوں نے ہدایت پائی ہے۔ اس سے صرف ہدایت نہیں مل سکتی، ہدایت تب ہی مل سکتی ہے جب کہ قرآن کو روشن کر کر پڑھا جائے، اور قرآن روشن صرف اور صرف نور پاک مصطفیٰ ہی سے ہو سکتا ہے۔ دل میں رسول پاک علیہ السلام کی محبت کو بسائیں اور رسول پاک علیہ السلام کی محبت کی روشنی میں قرآن پاک کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آخر میں اتنا عرض کرتے ہوئے بات کو تمام کروں، آگے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ قرآن کے نازل ہونے کی بات فرمائی گئی کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اور جتنی فضائل ہیں اس رات کی جتنی برکتیں ہیں وہ تمام کی تمام برکتیں اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی رات قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ حاضرین کرام، آج کی رات کی فضیلت کے بارے میں اتنا ہی سن لیں تو کافی ہوگا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے راستے سے گزر رہے، دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے اندر سے روشنی آ رہی، دیکھ کر حیران ہوئے، اور حیران ہو ہی رہے تھے کیا دیکھا کہ پہاڑ پھٹا اور پہاڑ کے اندر سے ایک آدمی نمودار ہوا اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔ حیرت اور بڑھ گئی، پہلے تو حیرت اس بات پر تھی کہ پتھر میں سے روشنی آ رہی، پھر حیرت جب ہوئی جبکہ پتھر میں سے زندہ آدمی برآمد ہوا۔ اس سے عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنے سال سے یہاں بیٹھا ہے؟ وہ جب جواب دیا تو اور حیرت بڑھ گئی، وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی 400 سال سے اس پتھر کے اندر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حیران ہوئے۔ رب تعالیٰ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے واقعہ بیان فرمایا، صحابہ رش کرنے لگے کہ کیسے لوگ تھے 400 سال انہوں نے عبادت کی ہے، ہماری عمریں ہی اتنی نہیں ہیں، ہم اتنی عبادت بھی نہیں کرتے۔ رب تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کے دربار میں صحابہ کی یہ فکر دیکھی تو قرآن رسول پاک علیہ السلام کی تعلیم فرمائی کہ اے حبیب پاک علیہ السلام آپ اپنی امت کو تعلیم دے دیں کہ کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے والی امتوں کو 400 سال کا ثواب پانے کے لیے 400 سال عبادت کرنا پڑتا تھا۔ اے حبیب ہم نے آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے، وہ ایک رات اگر آپ کی امت جاگ کر عبادت کر لے گی تو ایک رات کی برکت سے آپ کی امت کو 400 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ حاضرین کرام، یہ ثواب کیوں، یہ فضیلت کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نازل ہوا۔ یہ ادھورا جواب ہے، قرآن کے نازل ہونے سے ثواب یہ فضیلت نہیں ملی آج کی رات۔ اگر اللہ کے کلام کے نازل ہونے کی وجہ سے فضیلت ملتی تو جب توریت نازل ہوئی تھی وہ رات بھی 400 سال کی عبادت کا ثواب ملنا چاہیے۔ زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، جو رات زبور نازل ہوئی وہ رات بھی 400 سال کی عبادت کا ثواب ملنا چاہیے۔ کلام الہی ہونے کی وجہ سے رات اتنی برکت والی ہوئی
تو جس رات انجیل نازل ہوئی وہ رات بھی اتنی برکت والی ہونی چاہیے تھی، لیکن ہر کتاب کے نازل ہونے والی رات کی یہ فضیلت نہیں ملی، صرف قرآن جس رات نازل ہوئی اسی رات کی فضیلت عطا فرمائی گئی۔ علماء ربانیین کے تعلیمات پر قربان جائے، ہمارے مشکلوں کو حل کیا اور جواب دیا، لوگوں صرف کلام الہی نازل ہونے کی وجہ سے رات برکت والی ہوتی تو تورات زبور انجیل جب نازل ہوئے تب بھی رات برکت والی ہوتی، لیکن وہ راتیں برکت والی نہیں ہے۔ قرآن جب نازل ہوئی وہی رات برکت والی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، رب بتانا چاہتا ہے، ارے لوگوں قرآن کو میں نے نازل کیا ہے، میرا کلام ہے، لیکن اس کی وجہ سے رات برکت والی نہیں، میں نے رات کو برکت والی بنایا اس لیے ہے کہ میں نے آج کی رات میرے کلام کو میرے حبیب کے دل پر نازل کیا ہے۔ جب قرآن کو رسول پاک علیہ السلام کے دل سے نسبت ہوئی، رسول پاک علیہ السلام کے قلب سے تعلق پیدا ہوا، اسی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی رات کو 400 سال کی عبادت سے مبرہ، 400 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب والی رات بنا دیا ہے۔ صرف قرآن نازل ہونے کی وجہ سے رات برکت والی نہیں، قرآن رسول پاک علیہ السلام کے دل پر نازل ہوئی، اس نسبت کی وجہ سے رات برکت والی ہوئی ہے۔ صرف کلام الہی نازل ہونے کی وجہ سے برکت ہونا ہے تو پھر تورات بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، وہ بھی تو نازل ہوئی ہے، لیکن اس وقت کے وہ دن ہو کہ رات ہو اس کو برکت والا نہیں بنایا گیا۔ ہاں قرآن جس رات نازل ہوئی اس کو برکت والا بنایا گیا، اس کی عین وجہ یہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب اللہ کے کلام نازل ہوئے ہیں، لیکن قرآن کی قسمت پر ہمیں رشک آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے آپ کے مبارک دل کا انتخاب فرمایا ہے۔ اے قرآن تیری قسمت پر رشک کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری آیتوں کو رسول پاک علیہ السلام کے مبارک دل پر نازل فرمایا ہے۔ قلب مصطفیٰ کی نسبت نے آج کی رات کو برکت والا بنا دیا ہے۔ حاضرین کرام، آخر میں ہی پیغام دیتا ہوا بات کو تمام کروں، ذرا اندازہ کریں کہ جب آیتیں قلب مصطفیٰ پر نازل ہوتی ہیں تو آیتوں کی اتنی عظمت رب بیان فرماتا ہے، تو اندازہ کریں اگر غلام اپنے آقا سے جڑ جائیں، ہم اپنے دلوں میں محبت رسول کی شمع کو جلا لیں، خود ہمارے دل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا لیں، تو پھر رب تعالیٰ ہم پر کتنی انوار و کرم کی بارش نہیں فرماتا ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم اپنی غلامی کی والی شان کو پہچانیں، اپنے آقاؤں کے راستانوں سے جڑ جائیں، اپنے آقاؤں کے قدوم پاک پر گر جائیں، اپنے آقاؤں کو یاد کریں اور ان کی نسبتوں سے رب کو مانگیں۔ حاضرین کرام، رب کی بارگاہ میں مانگنے کا صحیح اور بہترین ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے محبوبوں کا واسطہ دے کر مانگا جائے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آج کی رات ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تیرے میرے پاک علیہ السلام کے واسطے وسیلے سے اصحاب کرام ربت اطہار کے تصدق میں تیرے محبوب بندے حضور محبوب سبحانی حضرت سید شاہ افضل بیابانی علیہ رضوان اور ان کی آل کے تصدق میں میرے مولا اپنے بارگاہ میں مانگتے ہیں کہ ہمارے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما، دلی مرادوں کو پورا فرما اور دن دونی رات چوگنی ایمانی دینی دنیاوی و اخروی ترقیاں میں نصیب فرما۔ حضور سجاد نشین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے عمر اقبال میں ترقیاں نصیب فرما اور آپ کے فیضان کو ہم سب پر جاری و ساری فرما، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔